مقصود اگر زندگی میں کچھ ہو پھر زندگی صحیح گزرتی ہے. بے مقصد جب یہ لوگ زندگی گزارتے ہیں تو آہستہ آہستہ پریشان رہنے لگ جاتے ہیں. مقاصد کیا تھے؟ مقصد یہ تھا کہ میں نے 2-4 کروڑ روپیہ زندگی میں جمع کرنا ہے، تو ہو گیا جمع، اب کیا کرے؟ اب پریشان رہنے لگ گیا. اب کہتا ہے پتہ نہیں سارا کچھ ہے، میرا دل ہی نہیں لگتا. مقصد اس کا یہ تھا کہ میں نے بہت اچھی بلڈنگ بنانی ہے، بہترین مکان بنانا ہے، تو بن گیا مکان. اب بھائی یہ چھوٹے مقاصد تھے. میں نے ملک سے باہر جانا ہے، جا کے سیٹ ہونا ہے، تو ہو گیا سیٹ. اب مقاصد جب تک بڑا نہیں ہوتا، مسلمان مقصد حیات کو جب تک پہنچتا نہیں اور جب تک وہ صحیح ڈائریکشن پر چڑھتا نہیں، اتنی دیر وہ پریشان ہے. وہ ٹامک ٹونیاں ضرور مارتا ہے، وہ والی بیماریاں ڈھونڈ کے لے آتا ہے جو دراصل اس کی بیماریاں ہیں ہی نہیں. وہ ڈھونڈتا چونکہ ان چیزوں کو ہے، پھر علاج بھی انہی کا کرتا رہتا ہے. یاد رکھیں، زندگی با مقصد بنائیں. مقصد کیا ہو؟ نیری روٹی کمانا مقصد نہ ہو، روٹی کمائیں بھی اور لوگوں کو کھلائیں بھی. آپ اگر اس لیے مال بڑھائیں گے کہ میں مالدار ہو جاؤں تو یہ تو محمود نہیں، یہ پیارا نہیں آپ کا یہ نظریہ. لیکن اگر مال اس لیے کمائیں کہ یا اللہ پیسے دینا پر مجھے طریقہ بھی حضرت عثمان غنی والا دینا، مجھے سلیقہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف والا دینا. آپ اگر مقاصد کے تحت زندگی گزاریں گے تو بے چین نہیں رہیں گے. اگر آپ کا کوئی مقصد ہے، آپ اگر صحابہ کرام علیہم رضوان کی مقدس زندگیوں کو دیکھیں تو کوئی مقصد تھا، کچھ پیچھے چھا جس کے لیے وہ جد و جہد کر رہے تھے. حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم. ایک بات کرتا ہوں، ایک مثال دیتا ہوں. حضرت علی شیر خدا کا شمار بظاہر ابھی بچوں میں ہوتا تھا جب کلمہ پڑھا، اور جب ساری برادری اکٹھی تھی اور حضور نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں، کون کون میرے ساتھ دین کی مدد کرے گا، کون مشکل وقت میں حفاظت کرے گا، تو سب چپ رہے. حضرت علی اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کہا یا رسول اللہ میں محافظ بھی بنوں گا اور دین کا مددگار بھی بنوں گا. اب ایک مقصد بنا لیا ہے کہ میں نے تلوار لینی ہے، میں نے دین کی حفاظت کرنی ہے، میں نے یہ کام کرنا. ایک مقصد تو ہے نا یار، ایک پروگرام بنا لیا ہے. اب حضرت مولا علی شیر خدا ہر میدان میں پہلی صف میں نظر آئے. ایک موقع ایسا آیا جہاں میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ علی تم مدینے میں میرے پیچھے رہو، بچے ہیں، عورتیں ہیں، نگہبانی ہے، اور میں اس لیے اسی طرح تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام جناب ہارون کو چھوڑ کے گئے تھے، مگر یہ کہ میرے بعد نبی کوئی نہیں. ایک موقع پر صرف چھوڑ کے گئے، جہاد پہ ساتھ نہیں لے کے گئے، تو حضرت علی رونے لگے. اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے میری بات کی. بچہ ہمارا بھی روتا ہے پر وہ کہتا ہے میں نے سیر کے لیے جانا ہے. مقصود کچھ اور بنا لیا ہے نا. پیسے ہمارے بچے بھی مانگتے ہیں پر وہ کہتے ہیں کہ ٹور جا رہا ہے میں نے ساتھ جانا ہے. ہمیں بھی رونا آتا ہے کئی دفعہ، لیکن وہ جو پارٹی ہم نے قابو کرنی تھی وہ کوئی اور کر کے لے گیا. یہ تو گاہک میرا تھا، یہ دائیں بائیں کیسے نکل گیا. رونا تک آ جاتا ہے. ان کا بھی رونا تھا. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے بچوں اور عورتوں پر چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا علی اسی طرح چھوڑ کے جا رہا ہوں جس طرح حضرت ہارون کو جناب موسیٰ کلیم چھوڑ کے گئے تھے. بھائی ایک مقصود تھا کہ میں نے میدان میں رہنا ہے، ایک ارادہ کیا تھا، ایک پروگرام بنایا تھا، پھر ساری زندگی وہ میدان میں رہے. ان کو جب خنجر لگا نا کوفے کی جامع مسجد کے قریب، تو بندے کو تکلیف ہوتی ہے تو وہ ہائے کرتا ہے، بیٹے کو آواز دیتا ہے، نصیحتیں لکھواتا ہے. لیکن مولا علی کو خنجر لگا تو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں فزت برب الکعبہ. لو بھائی لوگو، رب کعبہ کی قسم آج میں کامیاب ہو گیا ہوں. ایک مقصود بنایا تھا نا، آج میں اس مقصود تک پہنچ گیا ہوں. یار کوئی مقصد تو ہو. لو سنو بات، بخاری میں موجود ہے. ایک خاتون تھی جو مسجد نبوی شریف میں جھاڑو دیتی تھی. مشکل کام ہے. چلیں آپ بتائیں مجھے، مسجد کے اندر جھاڑو دینا آسان ہے کہ مسجد کا صدر بننا آسان ہے؟ نہیں، صدر بننا ہی سوکھا دے. اس لیے کہ صدر بن کے کرنا کچھ نہیں، نہ آرڈر ہی جاری کرنا ہے، الا ماشاءاللہ اچھے لوگوں کی بات نہیں کرتا. اس لیے اچھا زیادہ اجر والا کام تو یہ نا کہ اللہ کا گھر صاف کیا جائے.
میں نے تو علماء سے کئی جگہ کہا ہے کہ اس عہدے کا نا آپ کوئی نام بدل دیں، اس سیٹ کا نگران کر دیں، سرپرست کر دیں، کیونکہ جب صدر آپ کہہ دیتے ہیں نا تو صدر پاکستان کا سب سے بڑا آئینی عہدہ ہے، اور صدر اگر با اختیار ہو تو پہلا کام اسمبلیاں توڑنے کا کرتا ہے، تو پھر مشکل ہو جائے گی۔ ایک خاتون مسجد نبوی شریف میں جھاڑو دیتی تھی، کوئی مقصد تو ہے نا یار، یعنی جمعے والے دن میں نے جھاڑو دینا ہے، کوئی مقصد تو ہے، میں نے یار اللہ کے گھر، اللہ کا گھر سمجھ کے، کمیٹی کی مسجد سمجھ کے نہیں، محلے کی مسجد سمجھ کے نہیں، رب کا گھر سمجھ کے میں نے یار وہ واش روم صاف کرنے ہیں جن کے اندر لوگ گزرتے ہیں اور نماز کے لیے اپنے آپ کو تیار کر کے لوگ وضو سے فارغ ہو کر کے آتے ہیں، ایک مقصود ہے، ایک ارادہ کر لیا ہے، کوئی پروگرام تو ہو، ایسے محمل فضول وقت گزرتا جائے۔ یعنی ہمارے ہاں نا کچھ لوگ کہتے ہیں میں بور بڑا ہوتا ہوں، آپ نے ناراض نہیں ہونا، میں سینکڑوں اور ہزاروں لوگوں کو جانتا ہوں جو ان سے پوچھنا کیا کر رہے ہیں تو کہتے ہیں ٹائم پاس کر رہا ہوں۔ میں کہتا ہوں آپ نے ٹائم کو بالکل فضول سمجھ لیا ہے، کیا سمجھتے ہیں آپ زندگی کے لمحات اتنے فارغ ہیں؟ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں بہت سارے لوگ دھوکے میں، دو نعمتیں کہا حضور نے، نعمتان، دو نعمتیں ایسی ہیں جس کے بارے میں لوگ دھوکے میں پڑ گئے، انہیں سمجھ نہیں آئی کہ ہمارے پاس نعمت، یا رسول اللہ کون سی؟ حضور نے فرمایا ایک صحت اور ایک فرصت، ایک صحت اور ایک فرصت۔ اللہ نے فارغ وقت دیا تھا، یہ بہت سارے قرآن پاک پڑھ سکتا تھا، درود پاک پڑھ سکتا تھا، کوئی کام کر سکتا تھا، لیکن بس اس چوک میں گزر گیا، اس گلی میں وقت گزر گیا، فلانے کی باتیں کرتے وقت گزر گیا، میلوں ٹھیلوں میں گزر گیا، شغل میلوں میں گزر گیا، کوئی ٹھنڈے علاقے کی سیر میں گزر گیا، جو بچا تھا وہ موبائل پہ گزر گیا، بیت گئے اوقات ہمارے۔ کوئی مقصود ہے میرے عزیز؟ مسجد میں جھاڑو دیتی ہے خاتون، بیمار ہو گئی لیکن با مقصد زندگی گزار رہی تھی نا، اس نے کسی نہ کسی طریقے سے اپنے آپ کو مدینے والے محبوب کے دین سے جوڑ لیا تھا، جھاڑو دیتی تھی مسجد میں، بیمار ہو گئی، قربان جائیں رسول کائنات یعنی اللہ کی رحمت کاملہ حضور خود چل کے تیمارداری کرنے تشریف لے گئے اور فرمایا اگر یہ انتقال کر جائے تو مجھے خبر ضرور کرنا۔ صحابہ فرماتے ہیں رات کا وقت تھا، ٹھنڈ کا موسم تھا، اور حکم بھی یہ تھا کہ جب کوئی انتقال کر جائے تو جلدی تدفین کر دو۔ ہم نے حضور کو تکلیف دینا مناسب نہ سمجھا، غسل کفن کا بندوبست ہوا، جنازہ پڑا، دفن کر دیا۔ اس نے کچھ کیا ہے، اس نے نا دین کے ساتھ کچھ تعلق بنایا ہے۔ اللہ ہمارا بھی نام جھاڑو دینے والوں میں لکھ دے، کوئی تعلق تو اس نے بنایا ہے نا، کہیں کسی کونے میں جا کے اس نے رشتہ دین سے جوڑا ہے۔ حضور سید عالم علیہ السلام صبح تشریف لائے تو سارا کچھ جاننے والے محبوب پوچھنے لگے تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ یہ بھی اعزاز کے لیے، ورنہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ۔ حضور سید عالم علیہ السلام نے فرمایا کیوں نہیں بتایا؟ قربان جائیں، مر جانے کو جی چاہتا ہے اس ادا پر، ساری کائنات جائے حضور کے روضہ نور پر۔ اور نبی پاک نے پوچھا بتایا کیوں نہیں؟ یا رسول اللہ رات تھی، تکلیف دینا مناسب نہیں سمجھا۔ او بوڑھی اماں تیرے نصیبوں پہ ہمارے ماں باپ قربان ہو۔ حضور فرمانے لگے مجھے بتاؤ اس کی قبر کہاں ہے؟ میں یعنی حضور کسی کی قبر پہ آ جائیں، اللہ کی ساری رحمتیں آ گئیں، کریم محبوب علیہ الصلوۃ والسلام قبر پہ گئے۔ ویسے تو دوسرا جنازہ جائز نہیں، ایک ہی شرط میں جائز ہے کہ اگر وارث نے نہیں پڑھا تو دوسرا جنازہ پڑھا جا سکتا ہے، لیکن حضور تو خود وارث ہے نا ساری امت کے، اور حضور اختیار رکھتے ہیں، شارع ہیں۔ حضور قبر پہ گئے، یہی بڑی بات تھی کہ حضور اس کی قبر پہ چلے گئے، لیکن قبر پہ کھڑے ہو کے حضور نے فرمایا دوبارہ صفے بناؤ بھائی، میں دوبارہ جنازہ پڑھاؤں گا، کیونکہ کوئی مقصد تو تھا نا۔ یہ مسجد میں جھاڑو دیتی تھی، آخری ویلے میری آنکھیاں راہ تکنا ہے تیرا، تیرا تے کچھ بھی نہیں جانا سجنا، پا جاویں جے پھیرا تے سوکھا نکلے ساوے ظہوری، جے ویخ لواں مکھ تیرا۔ حضور تشریف لے آئے، خود تشریف لے آئے اور قبر مبارک پر کھڑے ہو کے دوبارہ جنازہ پڑھائے۔ نوجوانوں بڑا وقت ضائع ہو گیا، بڑا
ہم نے زندگی میں جو سب سے زیادہ چیز ضائع کی ہے وہ وقت ہے. یاد رکھنا، مجھے نہ بتانا، کسی دوست کو نہ بتانا، لیکن اپنے آپ سے ضرور سوال کرنا کہ زندگی میں ہمیں جتنی ناکامیاں ملی ہیں نا، اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہم نے وقت ضائع کیا ہے، اور بڑا ضائع کیا ہے.